فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بعد نماز عشاء سے اب تک آپ کانفرنس میں بھی اتنے شعراء نہیں آتے اور نہ اتنے خطبہ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں 2-3 کانفرنس کے شعراء اور خطبہ یہ حاضر ہیں، اور اس کے بعد علاقے میں یا غیر علاقے میں جاتا ہوں، مجھ جیسے کمزور آدمی کو سب ٹھیل ٹھیل کے بعد میں کر دیتے ہیں، اور جتنے جوان طاقتور ہیں وہ پہلے بول لیتے ہیں۔ میں بھی لڑنے بھیڑنے سے بہتر ہے کہ اپنا دبک جاتا ہوں، جب بلاتے ہیں چلا آتا ہوں۔ اب جو لوگ اب تک سنے تھکتے گئے جاتے گئے، اب آپ کی سانسیں یہاں تک رکی ہے، کچھ دیر آپ رہیں، چونکہ میں وہی پرانا ہوں، چاہے جتنا جبہ پہن کے آ جاؤں، ہے نا؟ آپ کے لیے وہی پرانا ہوں جو 35 سال پہلے، تو وہی ہوں، چاہے کرتا پاجامہ میں رہوں، چاہے صدری پہن لو، طبیعت چاہے تو جبہ پہن لو، ایبا ڈال لوں، پھر بھی وہی ہوں جو تھا۔ کچھ دیر رکیں اور کام کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ رات میں اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ جاگے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، اور سارا معاملہ ہے عمل پر۔ عمل ہو گیا تو آپ کا بیٹھنا، میرا آنا، جلسہ جلوس، یہ سب کامیاب ہے۔ عمل نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ بے شک تمام ادیانوں میں جو دین اللہ کو پسند ہے اس کا نام اسلام ہے۔ جو اللہ کو دین پسند ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور دوسری آیت کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دونوں آیتیں پاک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس پر کچھ بات کروں گا۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور تمام اشیاء کی تخلیق فرمائی، جس میں چینٹی سے لے کر حضرت انسان تک ہے، اور فرشتوں تک ہیں، اور نباتات میں گھاس پھوس سے لے کر بڑی بڑے تناور درخت ہیں، اور جماد میں چھوٹی چھوٹی کنکری جرات سے لے کر اور بڑے بڑے پہاڑات ہیں۔ یہ سب جمادات ہیں، وہ نباتات ہیں، اور یہ انسانات یعنی حیوانات ہیں۔ حیوانات میں چینٹی سے لے کر اور حضرت انسان تک یہ سب کیا ہے؟ حیوانات ہیں۔ آپ یہ کل غصہ نہ جائیے گا کہ مولانا آدمی کو حیوان کہہ کے چلے گئے، یہ ایک مسئلہ عجیب ہے۔ ہم لوگ بھی حیوان ہیں، ہم لوگ بھی حیوان ہیں، لیکن ہم وہ حیوان ہیں کہ ہم حیوان ناطق ہیں۔ ہم حیوان ناطق ہیں، یعنی بولنے والے اور سمجھنے والے۔
بولنے والے بھی اور سمجھنے والے بھی، لیکن جو جانور ہے وہ حیوان ہے لیکن یعنی حیوان ناطق نہیں ہے، حیوان ہے، حیوان ناطق نہیں ہے۔ اب معاملات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے آپ کا اسٹیج بھی خالی ہو رہا ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ اسٹیج پر بھی ان کو سنیں، ان کو سنیے، اور جب باری آئے خطبہ کی تو سب بھاگ جائیں گے اکیلے چھوڑ کر، تو یہ سب اچھی بات نہیں ہے، اور سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے، اور وہ جب بھاگیں گے تو مجمع چلا جائے، گھر سو جائے، ہے نا۔ تو یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگ جو ہے 35 سالہ زندگی گزارا ہے خطبہ خطابت کے میدان میں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ دونوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اب یہ حیوان ناطق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے اصول و ضابطہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ضابطہ بنایا ہے۔ ہم کتنا کھائیں گے تو ہمارا معدہ برداشت کر لے گا، اور کتنی بھوک ہے اس کی بھی تمیز ہم رکھتے ہیں۔ کون چیز کھائیں تو ہمیں نقصان کرے گا، کس چیز سے ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن جانور انہیں پتہ نہیں ہے۔ جو بھی چیز اگر اچھی لگے تو کھاتا چلا جائے، چاہے وہ اس کے لیے پوائزن بن جائے، وہ مر جائے۔ کبھی کبھی آپ شادی کے موقع پر دیکھے ہوں گے، دال چاول زیادہ بچ گیا، اگر آپ پھینک دیے تو بکریاں کھاتی ہے، پھول کے مر جاتی ہے۔ اب وہ کھانے میں تو لذت ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ ہمیں برداشت نہیں کر پائیں گے، تو وہ کھا لیتی ہیں۔ اگر آدمی بھی ایسا کرے، آدمی بھی ایسا کرے تو جانور میں اور آدمی میں فرق کیا رہے گا؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، جانوروں کا عالم یہ ہے کہ اگر جانور ایک کمزور ہے، دوسرا طاقتور ہے، سینگ والا ہے، تو ہمیشہ اس کو مارتا رہتا ہے، ہمیشہ مارتا رہتا ہے۔ اب جانوروں کا عالم یہ ہے کہ اس میں یہ پہچان نہیں ہے کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہماری پھوپھی ہے۔ یعنی رشتوں کی تمیز جانور میں نہیں ہے۔ اب بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہو، شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہو، بہن کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ماں کے ساتھ کس طرح بیٹا سلوک کرے گا، بہن کے ساتھ بھائی کس طرح سلوک کرے گا، بیوی کے ساتھ شوہر کا سلوک کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم شوہر ہو گئے اور وہ بیوی ہے، اب ہم حاکم ایسا بن جائے کہ ظالم ہو جائے۔ شوہر حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، مرد عورت پر حاکم ہے۔ اب حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا چٹکاتا رہے، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گالی دیتا رہے، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے گھورتا رہے۔ ہم مثل جب ہمیشہ ہم ظلم ڈالیں گے تو بیوی ہم سے ڈرے گی اور یہ سمجھے گی آنے والا شوہر نہیں ظالم آ رہا ہے، آنے والا شوہر نہیں ظالم آ رہا ہے۔ اور بیوی بھی اس طرح خونخوار نہ ہو جائے کہ شوہر اسے بیوی نہ سمجھے بلکہ ظالمہ سمجھے، بیوی نہیں ظالمہ سمجھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب کے حقوق ہیں۔ اگر کسی بنیاد پر غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم خطا کر جائیں تو شوہر ہے معاف ہے، اور بیوی غلطی کر جائے تو اٹھاؤ لاٹھی، اٹھاؤ جوتا، اٹھاؤ چپل، لو زبان پر لاؤ گالی۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان ہے، خطا ہوگا، غلطی ہوگی، اور بہادر وہ ہے جو ہر غلطی کو معاف کرے، نظر انداز کر دے اور بیوی کے حقوق کو ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی
تمہیں صحت بھی دے گا، کمائی بھی دے گا، برکت بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت تیری بندگی کو بھی قبول فرمائے گا۔ آپ کو بتا دوں ایک ولی ہیں جو ولایت کی منزل پر فائز ہونے والے ہیں، ولایت کی منزل پر فائز ہونے والے ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اب اس رکاوٹ کی بنیاد پر منزل ولایت نہیں مل رہی، تو انہوں نے غور کیا، اپنے پیر و مرشد کو آواز دی، تو پیر نے کہا فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والے ہیں، اگر ان کی نظر آپ پڑ گئی تو تم ولی بن جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے۔ اب وہ اللہ کا ولی جو ولایت میں قدم ڈالنے والے تھے وہ جا رہے ہیں، اور کافی اس زمانے میں سال بھر پیادہ چلتے رہے۔ اب اس کے بعد اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اس آبادی میں پہنچے جہاں اللہ کے وہ ولی رہتے تھے، جن کی نظر پڑے تو وہ ولی بن جائے، جن کے کرم سے وہ ولایت کی منزل پر فائز ہو جائے۔ اس مقام پر پہنچے تو پتا کیا کہ فلاں کون ہے، لوگوں نے بتایا فلاں مقام ہے، اور گاؤں دیش میں اکثر لوگ گھاس نہیں ڈالتے چاہے وہ جتنے بڑے ہو، فلانے ہیں، بتا وہ مکان ہے۔ تو دروازے پر گئے تو بیوی اندر تھی، اور اس کے بعد بیوی نے کہا کیا بات ہے، کہا حضرت کہاں ہے، کہا کون حضرت، شوہر کے بارے میں بیوی کہتی ہے کون حضرت، ارے وہ جو حضرت ہے اللہ والے، کہہ رہے وہ اللہ والے ڈھونگی باللہ ہے، اللہ والے، اللہ والے میرا آدمی ہے، میں نہیں جانی کہ اللہ والے، یہ لوگ پاگل کہاں سے کہاں چلے آتے ہیں اور اللہ والے کہہ کے کہ انہیں اللہ والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چلو ہٹو، اللہ والے نہیں ہیں۔ اب یہ گھبرایا، یا اللہ 1 سال چلے پیدل اور یہاں آئے کہ مراد پوری ہوگی، اور بیوی سے بہتر کون جانے گا، اب بیوی کریے کچھ نہیں ہے، تو دل ٹوٹا، مزاج کھسکا، لیکن دل میں خیال آیا کہ آ گیا ہوں ذرا دیکھ لوں، تو لوگوں سے پتہ پوچھا، تو ایک شخص نے کہا ابھی جنگل گئے ہیں، لکڑی توڑ کر لائیں گے، بازار میں بیچیں گے، آٹا دال چاول خرید کر لائیں گے، پھر چولہا جلے گا، روٹی بنے گی۔ وہ گئے ہوں گے، وہ آدمی جنگل کی طرف چلا، وہ اللہ کے ولی تھے، انہیں علم ہو گیا کہ فلاں مقام سے فلاں انسان آیا ہے، میں نگاہ ڈال دوں گا تو ولایت کی منزل مل جائے گی۔ وہ دیکھے اور یہ بھی علم ہو گیا، یعنی کرامت ہے، نگاہ ولایت نے دیکھا، ہماری بیوی نے اسے رنزیدہ کر دیا ہے، یہ بھی دیکھا۔ تو جو لکڑی کا گٹھر بنائے تھے، جنگلی شیر کا کان پکڑے اور اس کے پیٹھ پر لکڑی لاد کر کان پکڑے بکری کی طرح لے کے آ رہے ہیں، اور جنگل دم ہلاتا ہوا شیر پیٹھ پر لکڑی کا گٹھر لے کے آ رہا ہے۔ یہ کمال ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، شیر دیکھ کے تو ہم خودے بغیر مارے مر جائیں گے، اور وہ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے جب دیکھا تو کہا یہی ہے ہولی کے اعتبار سے، ایک شخص نے کہا وہی ہے، گھبرا گیا، بیوی ایسا کہتی ہے اور یہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو جب قریب گئے تو سلام پیش کیا، محو حیرت، تو بیوی اللہ کے ولی نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھ کو ایک بکری دیا ہے۔ بیوی کے بارے میں وہ یوں ہی ممیاتی رہتی ہے، وہ یوں ہی ممیاتی ہے، وہ مجھ پر ظلم کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا عورتیں ناقص العقل ہے، اگر کسی موقع پر اس سے خطا بھی ہو جائے تو آپ حاکم تب مانے جاؤ گے کہ اس کی خطا کو معاف کر دو، اسے محبت دو، اسے الفت دو، دامن محبت میں جگہ دو، جب اسے اپنی زندگی کی ساتھی بنا کر محبت کے الفاظ دے کر وہ بگڑی ہے تو تیری محبت اسے سدھار دے، تیری محبت اسے راستے پر لے آئے۔ اور یہ بھول نہ جائے کہ بلا وجہ اگر بیوی پر ظلم ہو تو وہ شوہر محشر میں نہیں پکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا۔
خدا نے پیدا کیا، اتنا کھلایا پلایا، زندگی دی، تو آپ خدا کی کتنی مانتے ہو کہ اپنی شیخی بگاڑ رہے ہو کہ ہر وقت بیوی پانی لے کے کھڑی رہے؟ تو آپ کی بیوی ہر وقت آپ کی مزاج کرسی میں رہے تو آپ 5 وقت بھی خدا کے بندگی کے لیے نہیں دیتے ہو، 5 وقت مسجد میں نہیں پہنچتے ہو، 5 وقت کے سجدہ ادا نہیں کرتے ہو، ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہو، اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، اللہ کی بات نہیں مانی، جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے سچائی کا حکم دیا ہے، صبر کا حکم دیا ہے، آپ نے نہ صبر کیا ہے، نہ سچائی کا دامن تھاما ہے، نہ صداقت ہے، نہ لیاقت ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ بندگی ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ فکر ہے، نہ شکر ہے، نہ صبر ہے۔ آپ بولو کیا ہوگا آپ کا؟ اس لیے بہن کمزور ہے تو بھائی بہن پر ایسی نگاہ نہ ڈالتا رہے کہ وہ شیر سمجھنے لگے، چیتا سمجھنے لگے۔ چھوٹا بھائی کمزور ہے تو اتنا نہ دباؤ ڈالو کہ وہ بھائی تمہیں بھائی نہ سمجھے، بیوی پر اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ شوہر کی محبت پانے کے لیے تڑستی رہے، تڑپتی رہے، وہ بھی اس کا حق ہے۔ کل بروز حشر جب تک کہ جس کا حق جس پر ہے وہ حق والا حق معاف نہ کرے گا، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، مزاج یہ بنا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ذرا بیوی پر بول دیجئے گا، اور کہا جاتا ہے، کل ہی کسی نے کہا مجھ کو وہاں جہاں گیا تھا کہ بیوی نافرمان رہتی ہے بول دیجئے گا، تو ہم شوہرے پر بول دیے اور وہی عادت آج پڑ گئی، وہی خیال آج آ گیا، خالی بیوی پر بول دیجئے۔ ماں باپ کہے گا ذرا اولاد پر بول دیجئے، ارے اولاد پر بول دے تو آپ کا فرض جو تھا وہ کہاں ہے؟ کاہے اولاد بگڑ گئی؟ کیوں اولاد بگڑی؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ بچپن سے اگر اس کی گھٹی میں اسلام پلا دیے ہوتے، بچپن سے اگر فرما بردار بنا دیے ہوتے تو آج تمہیں بلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آج تمہیں دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہوتی، تم اس کے ذمہ دار خود ہو۔ بچے تھے تو آپ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کیسا ہو۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں بیوی کو بول دیجئے کہ شوہر کی تابداری کتنا کرے، آپ کتنا کروا سکتے ہو؟ یہ بتاؤ نا کہ آپ بیوی سے کتنی خدمت کروا سکتے ہو۔ آپ یہ پہلے بتاؤ نا کہ آپ بیوی کے لیے کتنے اچھے شوہر ہو۔ پہلے یہ بتاؤ نا آپ ان کے لیے کتنے اچھے شوہر ہو۔ ان کے بھی خواہشات ہے، اگر پڑوس میں کسی جوڑے کو وہ دیکھتی ہوگی کہ اس کا آدمی کتنا مانتا ہے تو گھٹ گھٹ کے جیتی نہیں ہوگی، وہ گھٹ گھٹ کے نہیں جیتی ہوگی تو اس آپ سے لڑے گی نہیں تو اور کیا کرے گی، اور آپ کی بات کو انکار نہ کرے گی تو کیا کرے گی۔ تو آپ بھی سمجھو اس کے بھی کچھ ارمانات ہے، کچھ ارمان ہے، کچھ شوق ہے، کچھ ذوق ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر مسکرا کر ملے، ہماری غلطیوں کو یعنی ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ آپ کرتے رہو گے، کتنوں ٹیڑھی ہوگی سیدھا بنانا میرا کام ہے، راستے پر لانا میرا کام ہے۔ اب آئیے، یہ بڑی تو ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ حادثے، اولاد پر بول دیجئے گا ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی پر بول دیجئے گا کہ شوہر کا کیا حق ہے۔ خالی سب اپنا حق چاہتا ہے، ہمارے یہ سوچو کہ میں اپنا حق لے لوں، کسی کا حق ہے دے دوں، کوئی جھگڑا نہیں۔ خالی حق کو پہچان لے، جو جس کا حق ہے اسے ادا کر دے، کوئی لڑائی ہوگی؟ پڑوسی پڑوسی کا دے دے، رشتہ دار رشتہ دار کا دے دے، بھائی بھائی کا دے دے، شوہر بیوی کا دے دے، بیوی شوہر کا دے دے، ساس نند کا نند ساس کا، جیٹھانی دیورانی کا دیورانی جیٹھانی کا، بھاؤج نند کا نند بھاؤج کا، ماں بیٹی کا بیٹی ماں کا، باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا، دادا پوتے کا پوتا دادا کا، نانا نواسے کا نواسا نانا کا، بھانجا ماموں کا، ماموں بھانجے کا، پھوپا بھانجے بھتیجے کا، بھتیجا پھوپے کا،
یہ حقوق دوست کا، رشتہ دار کا، پڑوسی کا، گاؤں محلے کا، جو جس کا حق ہے حق کو سلامت رکھے. نہ ڈنڈا چلے گا، نہ مقدمہ ہوگا، نہ FIR ہوگا، نہ طلاق پڑے گی، نہ پنچایت بلائی جائے گی، نہ تھانہ عدالت ہوگا، نہ کسی میں کوئی حسد پیدا ہوگا، نہ بول چال بند ہوگی. ہمیں بند تو وہاں ہے، ہمارا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہاں بند ہے جہاں دیو بند ہے، وہاں بند ہے. ہمارے یہاں تو کھلا ہوا ہے، فاتحہ کھلا ہے، مزار کھلا ہے، سلام کھلا ہے، فاتحہ کھلا ہے، چادر کھلی ہے، گاگر کھلا ہے، سلام و کلام کھلا ہوا ہے. تو یہاں نیزہ کیسا جھگڑا وہاں ہو جہاں سب بند ہے. تو جہاں بند ہے وہیں بات بگڑتی ہے، جہاں کھلا ہے وہاں بات نہیں بگڑنی چاہیے. اب آئیے، یہ جشن غوثیہ ہے، میرے غوث اعظم کا جشن ہے. اللہ، آپ نے بہت سنا ہے، کلام میں، تقریر میں، خطاب میں بہت سنا ہے. میرے غوث اعظم 18 سال کی عمر کے ہو گئے تو اپنی والدہ سے کہا، امی جان میں بغداد جاؤں گا علم دین حاصل کرنے، ظاہری علم حاصل کرنے. تو آپ بغداد شریف گئے. وہ بات نہیں بتاؤں گا جو راستے میں چور ملے، یہ سب سنے ہیں. بغداد گئے، عمر گنتے رہیے گا، کارکولیٹ کرتے رہیے گا عمر کے تعلق سے. 18 سال کی عمر میں گئے، 7 سال مدرسہ نظامیہ میں پڑھے. جامعہ نظامیہ مدرسے کا نام ہے. اور اس مدرسے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تعلیم حاصل کی. تو 18 7 کتنا ہوا؟ 25 سال. اس کو کارکولیٹ کر کے رکھیے. 25 سال کی عمر ہو گئی جب تعلیم حاصل کر لی. اب اس کے بعد بغداد سے نکل کر ایران ملک میں ایک شہر ہے جہاں جس کا نام گیلان ہے. گیلان سے کچھ دوری پر ایران کے بغل میں ایک شہر ہے جس کا نام مدائن، اور مدائن سے کچھ دوری پر ایک مقام، اور اس مقام میں جنگل ہے. اسی جنگل میں غوث اعظم گئے اور غوث اعظم اس جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے. وہاں ذکر و اذکار کرنے لگے. کتنا دن؟ 25 سال. کتنے ہو گئے؟ 50. 25 پہلے ہوا. 25 سال تک وہاں آپ نے مجاہدہ کیا. اب ان کی کتاب غوث اعظم کی سوانح حیات کی کتاب اٹھائیں تو آپ نے وہاں مجاہدے میں کیا کہا؟ تو مجاہدے میں آیا ہے زیادہ تر آپ وہاں یہ پڑھا کرتے تھے. غوث پاک خود فرماتے ہیں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اس کا ورد کرنا شروع کرتے تو غوث اعظم فرماتے ہیں جنگل کے شیر، چیتا، ہرن، جتنے بھی جنگل کے یعنی جانور ہے وہ سب غوث پاک کے قریب آ کے کھڑے ہو جاتے. جتنے پرندے ہیں اس شاخ پر آ کر بیٹھ جاتی. غوث پاک اللہ اللہ کا ذکر کرتے. ان کے ساتھ اسی طرح سر ہلا کر چیتا، شیر، جتنے جنگل میں اقسام کے جانور ہے وہ سارے جانور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح ذکر کرنے لگتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، فیضان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ جانور بھی ذکر کرنے لگتے اور پرندے بھی چہچہاتے نہیں، وہ ذکر کرتے. غوث پاک فرماتے ہیں پورا جنگل اللہ کے ذکر سے خوشبودار ہو جاتا. ہوائیں مہک جاتی، ہوا کی چادریں مہکنے لگتی، ہوا کی دوش پر وہ ذکر خدا کی خوشبو پھیلتی. جامع مشا یعنی مست ہو جاتا اور اللہ اکبر، اللہ کے نام کا ذکر ہونے لگتا. 50 سال کے ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آپ پھر بغداد آئے. تو بغداد میں اس وقت جو لوگ رہتے تھے، شرابی، کبابی، اوباش، گنڈا، بدماش، زانی،
بد فعل، بد نسبت یعنی بد انسان رہا کرتے تھے، وہاں اللہ اکبر بہت اس طرح کی عیاشیاں ہو رہی تھی، نفس پرست تھے۔ غوث اعظم کی طبیعت بیزار ہوئی، اس شہر میں نہیں رہنا ہے، یہاں اچھے لوگ نہیں ہیں، دم گھٹے گا، اسی جنگل میں جاؤں جہاں ذکر کروں تو میرے ساتھ جانور بھی ذکر کرنے لگے، پرندے ذکر کرنے لگے، پیڑ پتیاں پودوں سے اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگے۔ اس انسان سے بہتر وہ جنگل کی پتیاں ہیں، جنگل میں رہنے والے درندے ہیں، وہاں کے جانور ہیں۔ چلو عبدالقادر اسی جنگل میں جہاں طبیعت مست رہتی ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ غوث اعظم یہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، عبدالقادر تیرے لیے یہی شہر ہے، تیرے لیے یہی شہر ہے، تمہیں یہی رہنا ہے۔ عبدالقادر جواب دیتے ہیں میرے غوث اعظم، اے مولا یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ پھر آواز آتی ہے، عبدالقادر یہ شہر میں نے بنایا ہی ہے تیرے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ، پھر غوث سبحان اللہ۔ پاک عرض کرتے ہیں، مولا اس شہر میں نہیں رہوں گا، جنگل ہی بہتر ہے، جہاں شیر چیتے وہ بھی میرے ساتھ تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تو آواز آتی ہے، عبدالقادر یہاں کی فضا، یہاں کا سما، یہاں کے وقت، یہاں کے سکن، یہاں کا دن، یہاں کا ہفتہ، یہاں کا مہینہ، یہاں کا سال، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی پبلک، یہاں کے بندے بندیاں، یہ شہر سب تیرے لیے ہے، سبحان اللہ، سب سبحان اللہ۔ تیرے لیے۔ اب آواز آئی، سرکار غوث پاک مسجد میں جا کر سو گئے، عبادت کر کے آنکھ لگی، آنکھ کا لگنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، آپ تشریف لائے، لانے کے بعد کہتے ہیں بیٹے تقریر کرو تاکہ اللہ کے بندے سدھریں، تقریر کرو۔ غوث اعظم نے عرض کی، آقا میں عجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں، ان کی زبان الگ ہے، میں کیسے عربیوں کے بیچ میں تقریر کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا منہ کھولو۔ تو غوث پاک منہ کھولے تو آقا کریم نے آپ کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن یعنی تھوک پاک ڈال دی۔ پھر آنکھ لگ گئی، حضرت مولا علی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی بات حضرت علی نے کہا، بیٹا خطاب کیوں نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کو سمجھاؤ۔ تو آپ نے وہی جواب دیا، کیسے بابا جان، میں عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، ان کے بیچ میں تقریر کیسے کروں؟ تو حضرت علی مولا کشا نے کہا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ اپنا تھوک پاک ڈال دی۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ نوازا ہے، سرکار نے 7 مرتبہ رکھا ہے، آپ ایک عدد کیوں گھٹا کے 6 مرتبہ رکھا؟ کہا بیٹا اس لیے کہ نبی اور امتی میں فرق ہو جائے، وہ آقا ہے میں غلام ہوں، آقا 7 مرتبہ، غلام 6 مرتبہ، اگر 7 مرتبہ میں ڈال دوں تو نبی اور علی میں فرق کیا رہے گا، نبی اور غلام میں فرق کیا رہے گا، اس لیے میں نے 6 بار ڈالا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب علی برابری نہ کرے، آج کا ملا نبی کی برابری کرے تو کیسے کام چلے گا؟ علی تو لباب دہن ڈالنے میں نبی کی برابری نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں میں انسان ہونے میں برابر ہوں، معاذ اللہ، میں آدمی ہونے میں برابر ہوں، میں کھانے پینے میں برابر ہوں، میں انسانیت میں برابر ہوں، معاذ اللہ۔ اور میرے دوستو ذرا اندازہ کرو، اب معاملہ یہ ہوا، اب اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، آنکھ کھلی تو آپ نے خطاب شروع کیا۔ اس وقت یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، مائک نہیں،
اس طرح اسٹیج نہیں سجتا۔ آپ جب خطاب کرتے تو پہلے کچھ لوگ آنا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مجمع بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تاریخ کے حوالے سے غوث اعظم جب تقریر فرماتے تو 2.5 کلومیٹر کی دوری تک مجمع 70 ہزار کا مجمع ہوتا، واہ بے شک سبحان اور اللہ آپ سبحان تقریر اللہ۔ فرماتے آواز وہی ہوتی جتنی آواز آگے والے سنتے اتنی ہی آواز پیچھے والے سنتے۔ یہ میرے غوث پاک کی کرامت تھی۔ اور اس کے بعد آپ کی تقریر ہوتی اور مجمع میں اللہ اکبر لوگ اپنا سر دھننا شروع کر دیتے۔ اب ایک وقت 2.5 ہزار 500 لوگ غوث اعظم کی تقریر پر اس مجمع میں انتقال کر جاتے۔ ایسی تقریر ہوتی کہ لوگ ایک مرتبہ چیختے اور روح پرواز کر جاتی۔ اتنی لاشیں تقریر کے بعد اٹھائی جاتی تھی، جنازہ پڑھا جاتا تھا، پھر انہیں دفنایا جاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ 2.5 ہزار علماء اپنے وقت کے مفتیان کرام آپ کے جلسے میں آتے اور قلم دوات لے کے آپ کی تقریر کو لکھتے۔ یہ وقت آیا، غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کنویں سے ایک شخص پانی نکال کر غوث پاک کی بارگاہ میں آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پانی پلاتے تھے۔ آج ہوتے ہیں نا کہ پانی پلانے والا ہوتا ہے، پانی پلانے کا کام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے دنوں تک انہوں نے پانی پلایا؟ 20 سال تک۔ کتنے دنوں تک؟ 20 سال تک۔ جب 20 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، سرکار 20 سال تک آپ کے شہر بغداد میں کنویں سے پانی نکال کر آپ کے مہمانوں کو پلاتا رہا، آپ طبیعت چاہتی ہے کہ آپ انتظام کر دیں، اجازت دے دیں، میں مکہ شریف جاؤں اور وہاں چاہے زمزم سے زمزم شریف نکال کر اور کعبہ میں آنے والے کعبہ کے مہمانوں کو میں پانی پلاؤں، زمزم کا پانی پلاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سرکار غوث پاک نے اجازت دے دی۔ اب وہ چلا دیوانہ۔ جب آگے گاؤں شہر سے نکلے تو ایک آدمی ملا اجنبی جس سے کبھی ملاقات نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو مکہ شریف۔ آپ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ بھی انہوں نے بھی کہا مکہ شریف۔ تو ایک سے دو بھلا دونوں چلتے رہے، رات دن چلتے رہے۔ ایک مقام آیا تو حضرت جو یہ غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے اور 20 سال تک پانی پلایا تھا، وہ مہمان غوث اعظم کو انہوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا بھوک لگ رہی ہے۔ کیا کہا؟ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھوک لگی ہے؟ کہاں؟ کہا ہاتھ دھو کے آؤ۔ ان کے پاس بھی کھانا پینا کا نہیں تھا، نہیں ان کے پاس۔ تو گھبرایا کہ میں کہتا ہوں بھوک لگی ہے، تو کہتے ہیں ہاتھ دھو کے آؤ۔ تو یہ اٹھے اور ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھو کے آئے تو وہ گئے ہاتھ دھونے، اور وہ آدمی دعا کیا اور پکایا کھانا ایک ٹفن میں بھر کر آ گیا۔ کھانا کھولا، بہت لذیذ، دونوں مل کر کھائے۔ تو یہ سوچے کھانا تو لے کے آئے نہیں، اس کے پاس ہے نہیں، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو دیکھ رہا تھا دوسرے دن پھر بھوک لگی تو کہا میاں بھوک لگی ہے۔ کہا کیا بات ہے، جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ۔ وہ جو گیا ہاتھ دھونے تو پلٹ کے دیکھتا ہے میرا ساتھی دعا کر رہا ہے، اور دعا مانگتے مانگتے اوپر سے ایک ٹفن آ گیا، آسمان سے ایک ٹفن آ گیا۔ کہا او دعا مانگ کے منگواتا ہے، یہ تو پارسل کروا رہا ہے، پارسل منگوا رہا ہے، اور یہ دنیا کے ہوٹلوں سے نہیں جنت کے ہوٹل سے آ رہا ہے۔ اب وہ دیکھا، کھایا۔ تیسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ میاں بھوک لگی ہے۔ تو کہا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہاری باری ہے، 2 دن تو میں نے دعا کر کے منگوا لی ہے، آج تم دعا کر کے منگواؤ۔ تو انہوں نے کہا جو غوث پاک کے کنویں سے پانی نکال کر ان کے مہمانوں کو پلاتے تھے 20 سال کا عرصہ گزرا۔ کہا اچھا، کہاں؟ کہا تو جاؤ تو پھر تم ہاتھ دھل کے آؤ۔
تو اب وہ چلے ہاتھ دھلنے تو انہوں نے دعا مانگی. جب انہوں نے دعا مانگی تو 2 ٹفن آ گیا. بے شک سبحان وہ 2 اللہ. دن دعا مانگی تو ایک ہی آتا, اور انہوں نے دعا مانگی تو کئے ٹفن آئی؟ 2. اب وہ ہاتھ دھو کے آئے, کہا واہ یار, میں دعا مانگتا تو ایک آتی اور تم دعا مانگے تو 2 ٹفن آئی. کہا پہلے کھاؤ. ٹفن کھولا, دونوں نے کھایا. کہا یہ بتاؤ کہ 2 ٹفن آئی؟ کہا ہاں میں نے دعا مانگی آ گئی. تو فرض سے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا نہیں یہ بتاؤ کہ تم نے دعا میں کیا مانگی کہ 2 ڈبل آیا؟ میں مانگا تو سنگل, تو نے کیسے دعا مانگی کہ ڈبل آ گیا؟ بتانا ہوگا. تو اس نے مسکرا کر کہا میں نے مانگا ہی کیا ہے, بے شک میں نے سبحان دعا اللہ میں سبحان مانگا اللہ. ہی کیا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے تو یہی کہہ دیا ہے کہ اللہ 2 دن یہ جس کے صدقے میں کھانا منگائے ہیں انہی کے صدقے میں تو آج بھی بھیج دے. واہ بے شک سبحان یہ اللہ 2 سبحان دن اللہ. جو دعا مانگ کر کھانا منگائے, میں نے یہی کہا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ کھانا منگوا رہے ہیں اسی کے صدقے میں تو کھانا بھیج دے. تو 2 ٹفن آج اللہ نے بھیج دیا ہے. تو کہا اچھا. تو پھٹ سے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, پھٹ سے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ نیا پن ہے کہ نہیں؟ نئی کھوج ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پکڑا. کہا کیوں آپ میرا ہاتھ کیوں پکڑے؟ کہا میری دعا کو تو نے سن لیا کہ میں نے مانگا ہی کیا, میں نے تو یہ کہا یہ جس کے صدقے میں کھانا منگاتے ہیں اسی کے صدقے میں تو میرے لیے بھی بھیج دے میری دعا پر. لیکن اب تو بتا تو کس کے صدقے میں مانگا کرتا تھا؟ پہلے والے کا یہ پکڑ لیے, تم کس کے صدقے میں مانگا کرتا تھا؟ اب وہ کہتا ہے ارے ہم مانگتے ہی کیا تھے, ہم تو یہ کہتے تھے کہ اے مولا جو غوث پاک کے کنویں سے پانی نکال کر غوث پاک کے مہمانوں کو 20 سال سے پانی پلا رہا ہے, مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث الورا, خلفہ حضور تاج الاصفیاء. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی ذات کتنی معتبر تھی جو غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے مہمانوں کو 20 سال پانی پلایا. غوث پاک کی شان تو جانے دیجئے, جو غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کی ہو, خادم ہو, غلام ہو, یہ تو حضرت حیوان ناطق میں سے ہے, حضرت انسان ہے. ارے غوث پاک کی چوکھٹ پر اگر ایک دبلا پتلا کمزور کتا رہتا ہو اور کھا کر کے مہمان ہڈیاں پھینکے, وہ ہڈی کھا کے پلنے والا اگر وہ جانور کمزور ہو, تو اگر شیر آ جائے تو شیر کو پھاڑ کے رکھ دے. تو اسی کو کہا ہے جس پہ یاغوں سے آجم, جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کے بارگاہ کا کتا شیر کو خطرے میں نہ لائے. خطرے سے مراد سمجھتے ہیں یعنی اس کو کچھ سمجھے نہ, کچھ نہ سمجھے, یہ خطرے سے مراد یہ ہے. تو یہ تو انسان ہے کہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں کم از کم انسانوں کو پانی پلا رہے تھے. جب یہ ہو گیا تب وہ کہتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار وہ تو کلیم پرسوں ملاقات ہوئی تو نے پوچھا تو میں نے کہا مکہ شریف, تو نے کہا میں بھی چلوں گا, تو 1 سے 2 بھلا. کہا اب سنو. کہا کیا؟ کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو ہونا تھا ہو گیا. کہا مطلب؟ کہا تو جاؤ مکہ. تو جاؤ مکہ. کہا تو؟ کہا ہم جہاں سے آئے تھے غوث پاک کی بارگاہ سے وہیں جا رہا ہوں. ہاتھ پکڑا. کہا یہ ارادہ کیوں چینج, کیوں بدلا اچانک؟ کہا اس لیے کہ میں 20 سال سے پانی نکال کے پلا رہا تھا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ پورا بغداد بھی مجھ کو نہیں جانتا ہوگا, پورا بغداد بھی مجھ کو نہیں جانتا ہوگا, میں کون ہوں. لیکن اب پتہ چلا
کہ میں جس در پہ پانی پلا رہا تھا، جس در پہ پانی پلا رہا تھا، اس کو زمین والے کیا آسمان والا جان رہا ہے، فرشتے جان رہے ہیں، رب جان رہا ہے، میرے نام سے یعنی کھانا آ رہا ہے، تو وہ در جہاں یہ مقام ملا ہے وہ در غوث العظم ہے۔ اب دربار غوث پاک کا میں چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں، بے شک سبحان میں اللہ وہیں جاؤں گا جس در پہ جانے کے بعد اتنی لمبی میری پہچان ہو گئی، اتنا مقام بلند ہو گیا، اب تو میں وہیں جاؤں گا جناب والا۔ غوث اعظم کی شان، اللہ اکبر، ان کی شان ہم جیسا آپ جیسا لوگ کیا بیان کریں گے؟ غوث پاک کی شان بیان، غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ان سے جو پہلے ولی موجود تھے ان ولیوں نے غوث اعظم کے آمد کی خبر بتائی ہے، ان کا ذکر کیا ہے، کہا اے لوگو ایک وقت آنے والا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر غوث الاعظم عبد القادر کے نام سے آئیں گے، جن کا مرتبہ یہ ہوگا کہ ان سے پہلے جو ولی گزر چکے ہیں اور اس وقت میں جو ہوں گے قیامت تک کے لیے جو آئیں گے، تمام ولیوں کے کاندھے پر ان کا قدم ہوگا، سب کے سردار ہوں گے، سب کے یعنی سب کے سردار ہوں گے، سید الاولیاء ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر۔ اور رہی بات میری، غوث پاک فرماتے ہیں میں تو نبی کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا کے نقش قدم پر ہیں، تو میرے آقا دنیا میں بظاہر جلوہ گری نہ فرمائے تھے، تو ہر نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی خبر اپنی امت کو دیا تھا کہ آخر زمانے میں آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ اکبر، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا، تو آنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کا ذکر ہر نبیوں نے کیا ہے۔ اسی طرح نقش پاک مصطفیٰ پر غوث اعظم ہے، تو غوث اعظم کے جلوہ گری سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے پہلے والے ولیوں نے اپنے غلاموں کے بیچ غوث پاک کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، خلفہ حضور تاج الاصفیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس کے ساتھ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیا لنگر کر لینے سے، میلاد منا لینے سے، غوث غوث کا نعرہ لگا لینے سے کیا ہم جنتی ہو جائیں؟ نہیں، یہ کریں، رکتا نہیں، یہی تو سنیوں کی پہچان ہے، یہ کرائیں، لیکن ساتھ میں جو اللہ کی بندگی ہے وہ قضا نہ ہو، نماز نہ چھوٹے۔ حقیقت میں جو غوث اعظم کا عاشق ہوگا، غوث پاک کا غلام ہوگا، غوث پاک کا نام لیوا ہوگا، غوث پاک کا جشن منانے والا ہوگا، غوث پاک کا لنگر کھانے والا ہوگا، غوث کو پکارنے والا ہوگا، تو جو میرے غوث الاعظم دستگیر نے نمازوں کو قضا نہیں کیا ہے تو ان کا غلام بھلا کیسے قضا کرے گا؟ ان کا غلام بھلا کیسے جھوٹ بولے گا؟ کیسے جھوٹ بولے گا؟ آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ بات یہ ہے، میرے آقا داتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور انہوں نے آ کے کہا حضور میں آپ سے مرید ہوں گا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کہا حضرت مرید کر لیجئے، تو کہتا ہوں ٹھیک ہے ہو جائیے، کر لیتا ہوں۔ تو آپ کوئی بھی پیر یہی کرتا ہے نا، لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے حضرت میں تو آپ سے مرید ہوں گا لیکن کنڈیشن ہے، شرط ہے، تو میں بھی چونکوں گا، پتہ نہیں کون شرط قبول کروائے گا۔ اچھا بولو بھائی تمہاری شرط کیا ہے؟ تو آپ وہ کہے کہ دیکھیں ہم مرید ہوں گے لیکن کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھوں گا، چوری کرتا رہوں گا، جھوٹ بولتا رہوں گا، چوری کرتا رہوں گا، چوری کرتا رہوں گا، جو میری عادتیں خرافات ہے وہ سب کرتا رہوں گا۔ اگر آپ اس شرط کو منظور کرتے ہیں تو مرید کر لیجئے ورنہ میں چلا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلو چلو یہاں سے ہٹو،
تمہارے جیسے بہت آئیں گے جائیں گے، چل چل۔ میں کون ہوتا ہوں کہ نماز کی چھوٹ دے دوں؟ نماز تو فرض اللہ نے کیا ہے، میں تو تم کو پابند کروں گا کہ میری نماز قضا نہ ہو۔ تو غوث پاک ہیں، غوث پاک، غوث العظم دستگیر ہیں۔ آپ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، جتنا تو بولا ہے وہ سب مجھ کو منظور ہے، لیکن صرف ایک شرط میری بھی تمہیں ماننی ہوگی، ایک شرط میری بھی تجھے ماننی ہوگی۔ تو اب وہ سوچا، کہا اتنا ہی مان رہے ہیں، ایک تو ہم مان لیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایک تو ہوگا، کوئی شرط ہوگا، مان لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ کی ایک شرط مانیں گے۔ کہا بات پکی؟ کہا پکی۔ کہا اپنے وعدے سے ہٹے گا تو نہیں؟ کہا حضرت جان جائے گی لیکن وعدہ نہیں توڑوں گا۔ کہا پکا؟ کہا ہاں پکا۔ کہا تو نے اپنا شرط بتا دیا ہے، اب میرا شرط سن لو۔ کہا بولو۔ کہا دیکھو تم چوری کرو، نماز نہ پڑھو، لیکن نماز کا وقت آئے جہاں رہو وہیں اذان پکار دو، جس حال میں رہو اسی حال میں اذان صرف تم کو دینا ہے، چاہے کھیت میں رہو، راستے میں رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، مارکیٹ میں رہو، بازار میں رہو، رشتہ داری میں رہو، جہاں رہو وہیں اذان دے دینا۔ سوچا نماز تو پڑھنا نہیں، خالی اذان دینا ہے، نہ وضو بنانا ہے نہ کچھ۔ چل رہے ہیں تو راستے میں چلتے رہیں گے، کاموں نہیں رکے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے دیں گے، بات ختم۔ یہ کون شرط ہے؟ غوث پاک سے انہوں نے وعدہ کر لیا۔ کہا پکا؟ کہا پکا۔ وعدہ معاہدہ ہو گیا، آپ نے بیعت کر لی، وہ گیا گھرے۔ اب گھرے جب ظہر کا وقت ہوتا تو آنگن میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دے کے پھر کام کرنے لگتا۔ بیوی کہ واہ یہ تو چینجنگ ہو گئی ہے، اذان ہی دیتا ہے، نماز اس کا باپ پڑھے گا کیا؟ اذان دیتا نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ تو اب بیوی کہتا دیکھتے دیکھتے ایک دن غصے میں آ گئی۔ کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں۔ کہا اذان تو دیتا ہے، نماز کون پڑھے گا؟ نماز کہیں نہیں پڑھتا، بڑا شوقین ہے، جاؤ مسجد میں اذان دو، وہاں نماز پڑھو۔ کہا چپ۔ کیا ہوا؟ کہا پیر صاحب سے وعدہ معاہدہ ہوا ہے۔ مذاق سمجھ رہی؟ پیر صاحب سے، پیروں کے پیر ہے، ان سے وعدہ معاہدہ ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بس ہم کو خالی اذان دینا ہے، چوری بھی کرنا ہے۔ کہا تو 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، جا کہیں سے چوری چماری کر کے لاؤ تاکہ چولہا جلے۔ کہا ٹھیک ہے، ٹال ٹھوکا۔ کہا میں تو اتنے دنوں سے وعدہ نبھا رہا ہوں، اجازت ملی ہے، آج رات میں جاتا ہوں، کسی اچھے مکان کو دیکھ کر، وقت لمبا رہے گا، گھر میں گھسوں گا، مال اٹھاؤں گا، لے کے چلا آؤں گا، فجر کے وقت تک گھر آؤں گا، اذان کو کر دوں، پھر اس کے بعد خوب کھاؤ پیو عائش کرو۔ بیوی نے کہا جاؤ، بوڑا ووڑا لیا، عشاء کی اذان دے کے کھایا پیا، کچھ دیر کے بعد سوچا کہ سب سو گیا ہوگا، نکلا، دینے میں تاک لیا تھا، ایک مکان کو نشانہ کر لیا تھا، اس مکان میں گیا اور گھس گیا تو وہاں مال دیکھا، بے شمار بے ترتیب ہیرے جواہرات سونے چاندیاں بہت سامان رکھے تھے۔ اب کچھ دیر تک تو دیکھتا رہ گیا، غوث پاک سے وعدہ کیا ہے، دیکھتا رہ گیا، اس کے پتہ نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا دیکھنے میں۔ اب اس کے بعد پھر بوڑے میں مال بھر کے، اور اس کے بعد جیسے بوڑے کا منہ پکڑ کے اٹھانے کے لیے چاہا کہ ہم اپنے کاندھے پر اٹھا کے رکھیں، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا۔ اب کہا یار مال تو بھر لیا ہوں، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ وقت پر اذان دے دینا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اذان پکار دوں، مال اٹھاؤں، چلا جاؤں۔ فوراً اس نے بوڑا وہیں رکھا، کان میں انگلی ڈالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پکاری تو گھر والا سوتا رہے گا، سب کی آنکھ کھل گئی، کھائی کون میرے انگائی میں آ کے اذان دے رہا ہے۔ سب اٹھا تو دیکھا، اب یہ تو چور، لیکن ان کی نظر نے کیا دیکھا؟ کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، کسی نے ٹوکا نہیں، سب جلدی جلدی اٹھ کر، گھر بھر نمازی نہیں تھا لیکن شرم و حیا سے سب اٹھا، ایک دوسرے کو اٹھایا، کہا آج مقدر کا تالا کھلا ہے، ارے خزانہ کھلا ہے، میں
تیرے مقدر کا تالا نہیں کھلا ہے، تیرے خزانے کا تالا کھلا ہے، سب بھر لیا ہے۔ لیکن گھر والے کہتے ہیں میرے مقدر کا تالا کھل گیا۔ اللہ اللہ، اے میرے پروردگار عالم، کون سی نیکی میری تمہیں پسند آ گئی کہ آج تو اپنا محبوب بندہ میرے آنگن میں بھیج دیا اور وہ تیرا نام پکار رہا ہے، اذان کی صدا بلند کر رہا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جائے گی وہاں سے دور شیطان بھاگے گا۔ اے مولا، میں سو رہا تھا، تیرے ذکر سے غافل تھا، تیری بندگی سے دور تھا، لیکن مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، تیرے رحم و کرم کا میں کیا جواب دوں، اس کو کیا سمجھ پاؤں؟ پروردگار عالم، تو کتنا رحمان ہے، اپنے بندوں پر کس طرح کرم کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں زندگی دیا، ماں کے گود میں خوراک دیا، ماں کے سینے سے دودھ پلایا، یہ سخت زمین کے سینے سے نکال کر پودوں سے تو نے مجھے گیہوں چاول چنا مٹر ہر قسم کے غلے سے نوازا، اور یہ سخت ٹہنیوں سے فروٹ نکال کر تو نے مجھے نوازا۔ پروردگار عالم، تو نے بیٹے دی، بیٹیاں دیا، اے مولا صحت دی، طاقت دی، مولا یہ باڈی دیا، باڈی میں تمام پارٹ پرزے رکھے۔ پروردگار عالم، ایک آنکھ دیا، آنکھ میں بصیرت دی، ہاتھ دی، ہاتھ میں کلائی میں طاقت دی، پاؤں دیا، پاؤں میں رفتار عطا فرمایا۔ مولا تیرا کون کون سا شکر ادا کروں۔ یہ گھر والے پکار اٹھے، پروردگار عالم، اللہ اللہ۔ میرے دوستو، پتہ کیا چلا؟ یہیں پر روکتا ہوں، ذرا سائیڈ سے کچھ لے لیتا ہوں، پھر یہ سفر جاری رہے گا۔ ذرا رک جائیے، ہولڈ کیجئے، ناشتہ پانی ہو جائے، پھر اس کے بعد ڈرائیور بیٹھے گا اور یہ گاڑی جانا ہے سیدھا صفات نگر کے لیے۔ اللہ اکبر، رسول آباد جانا ہے، غوث نگر سے ہوتے ہوئے، حاجی علی سے ہوتے ہوئے۔ یہ ٹرین آپ کے سرائے یوسف سے چلی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ٹرین پر آپ لوگ سوار ہیں اور چل رہے ہیں۔ یہاں سے نکلیں گے، داتا منور کی بارگاہ میں ایک اسٹیشن ہے، وہاں رکے گی ٹرین، وہاں سے چلے گی، وہاں پانی لیا جائے گا، پھر وہاں سے چلے گی بھارت کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جائے گی، وہاں ایندھن پٹرول رکھا جائے گا، وہاں سے ٹرین چلے گی، غوث آباد پہنچے گا، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر مسافروں کھاؤ اور کچھ دیر آرام کرو، پھر وہاں سے ٹرین چلے گی، رسول آباد پہنچے گی، رسول آباد پہنچ جاؤ گے، وہیں صفات نگر ہے، وہیں صفات ہوگی، میرے آقا صفات کریں گے، اور وہاں سے جب وہاں ہو جائے گا تو خدا نگر پہنچ جاؤ گے، خدا آباد پہنچ جاؤ گے، اسی کا نام ہے جنت الفردوس۔ میرے رب نے ایک محلہ بنایا ہے، ایک شہر آباد کیا ہے، اس شہر کا جنت الفردوس نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، خلیفہ حضور تاج الاسفیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واللہ۔ اب ایک بات سنا دوں، جو میں نے ہولڈ کیا ہے تو کچھ چائے پان ناشتہ ہو جائے پھر چلے، ہے نا؟ مٹھائی، اب اس میں ایک مٹھائی کا نام نہیں، مٹھائی تو سب ہے، بالوشاہی بھی مٹھائی ہے، امرتی بھی مٹھائی ہے، لڈو دو قسم کی ہے، دونوں مٹھائی ہے۔ کہاں مٹھائی کھلاؤ، کھاؤ لڈو، منہ کھولو ڈالو منڈو، یہ بھی مٹھائی ہے، رسگلہ بھی مٹھائی ہے، پیڑا بھی مٹھائی ہے، برفی بھی مٹھائی ہے، لیکن ایک مٹھائی جو حقیقت میں پیور چھینے کا ہے وہ ذرا مہنگا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد چلو، وہ پیور چھینا کون ہے؟ وہ غوث اعظم ہے۔ پھر اس کے بعد چلے آئیے، یہ سب مٹھائیوں کی منڈی ہے، دیکھتے چلے آؤ۔ اب اس کے بعد ہم لوگ تو کم سے کم یہ بنے، کیا بنے؟ میلادوں میں کئی جگہ بالو شاہی زیادہ مشہور ہے نا، بالو شاہی، ہم لوگ بالو شاہی ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ بولیے نا بھائی، بالو شاہی ہے کہ نہیں؟ کہ یہ نہیں ہے تو کون پوچھے گا؟ بالو شاہی ہے کہ نہیں؟ بالو شاہی ہے، لیکن بالو شاہی کی دو قسمیں ہیں، اچھا خستہ ہے، وہی میدا ہے، خوب گوندھا گیا، خستہ بڑا اچھا ہے، اللہ اکبر، اور
خستہ چائے کلمے کی تیل میں پکائے گئے. اللہ کہاں اکبر. پکائے گئے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تیل ہے، کڑاہے میں ڈال کر ہم اللہ کے بندے مصطفیٰ کی امت جب کلمہ شریف پڑھا تو سمجھو اس کڑاہی میں پک گئے، چھنا کے نکل گئے. لیکن ابھی بھی منڈی میں کچھ نہیں ہوگی. بالوشاہی نام تو ہے، بن گیا اچھا خستہ وہی میدا ہے، تیل میں چھان کے نکال لیا گیا، کلر بھی بہت اچھا آیا ہے، لیکن ابھی کوئی ادھر تاکے گا نہیں. لیکن جیسے ہی چاشنی غوث میں، شیرہ خواجہ میں، سبحان اللہ. شیرہ اولیاء اللہ تیار ہے، اور یہ بالوشاہی کڑاہے میں چھن کر نکلا، اور اس کے بعد اسے اس شیرے میں ڈال دے. اب اس سیرے میں ڈال دے، جب سیرہ اس میں سما جائے، اللہ اکبر، اب نکلے تو زبان نکلنے لگے، پانی ٹپکنے لگے، رال آ جائے، طبیعت ادھر بار بار نگاہیں دیکھے. بالوشاہی بہت اچھا بنا ہے، رس بھرا ہوا ہے. اللہ اللہ. اور جو بوڑھے جن کے مسوڑے میں دانت نہیں، وہ بھی للچائی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے بابا ادھر کیا دیکھتے ہو، ادھر دیکھو، ہے تنا بالوشاہی ہے. کہا بیٹا کلمے کے تیل میں پک تو گیا ہے، لیکن اولیاء اللہ کے شیرے میں نہیں ڈبویا گیا، اولیاء اللہ کے شیرے میں نہیں ڈالا گیا. تب تک مزہ نہیں آئے گا، پھیکا پھیکا رہے گا. اس کو کون خریدے گا؟ منگنی بھی نہ لیں گے، ہاں تب لیں گے جب اسے شیرے میں ڈال دو. جلیبی بن گئی ہے، کلمے کے تیل میں پک گئی ہے، لیکن شیرہ تیار ہے، اس میں جب تک ڈبوئے گا نہیں جلیبی قابل قبول نہیں. اس کا مول بھاؤ نہیں، اس کی قیمت نہیں، وہ خریدار نہیں، کوئی اس کا لینے والا نہیں. اللہ اللہ. مسلمان تو ہونے کا سب دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اسی بالوشاہی کے مانند ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، بالوشاہی اس کا بھی نام ہے، اسی طرح میرا نام مسلمان ہے، لیکن مومن کامل نہیں، اس لیے کہ اس میں یعنی شیرہ خواجہ نہیں ہے، شیرہ غوث نہیں ہے، شیرہ اولیاء اللہ نہیں ہے. جب تک کہ اس سیرے میں ہم ڈالے نہیں جائیں گے، ہم کسی دکان میں بکنے کے قابل نہیں ہوں گے، کسی منڈی میں سجانے کے قابل نہیں ہوں گے. اگر بکنا چاہتے ہو تو یہ سیرہ بنا ہے، کوئی چشتی سیرے میں ڈوب جاؤ، کوئی برکاتی سیرے میں ڈوب جاؤ، کوئی قادری سیرے میں پڑ جاؤ، کوئی سہروردی سیرے میں پڑتا ہے، برکاتی سیرے میں، رضوی سیرے میں، تاج الشریعہ کے سیرے میں. جب وہ بالوشاہی ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ سیرہ اس میں سما جاتا ہے، تو اللہ اکبر، قادری رنگ چٹک جاتا ہے، رضوی رنگ چٹک جاتا ہے، چشتی رنگ چٹک جاتا ہے. جب تک کہ رنگ نہیں چڑھے گا، سیرہ یعنی بالوشاہی تو ہے لیکن منڈی میں بکنے کے قابل نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بکنے کے قابل نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ منڈی میں بکنے کے قابل نہیں. اللہ اللہ. میں بات یہ کر رہا تھا، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اللہ. کیا بات کر رہا تھا؟ کہا چائے پان کر لیجئے تب ٹرین چلے. سنتے ہیں کب امتحان لے لو، کوئی ٹھکانہ نہیں. سنے تو ذہن حاضر رکھیں. یہ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ شیرے میں داخل ہو اور یہ صفات نگر کی ہے، غوث آباد ہو کے جائیں گے. پھر سرکار غوث پاک میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. وہاں جب آپ قبول ہو جاؤ گے تو اللہ قبول فرما لے گا، اللہ آپ کو پسند فرما لے گا. تو میرے دوستو، غوث اعظم کی محفل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غوث والے پہلے تو بنے، ان کے غلام تو بنے. لنگریں بہت کھائی ہے، میلادیں بہت سنی ہے، جشن غوث الورا خوب منایا ہے، لیکن حقیقت میں اس بالوشاہی کی طرح ہے جس میں شیرہ اور چاشنی نہیں ہے، جس میں چاشنی اور شیرے نہیں ہیں. جب تک کہ وہ شیرہ اور چاشنی نہیں آئے گی اس وقت تک کہ مزہ بھی نہیں آئے گا. پھیکا پھیکا مسلمان، پھیکا پھیکا مسلمان. نہ دعا میں اثر ہے، نہ نگاہوں میں اثر ہے، نہ قلب میں اثر ہے.
نہ بندگی میں کوئی اثر ہے، نہ اس میں کوئی ذائقہ ہے۔ ہمیں شیرہ میں تو برا ہی نہیں، چاہے جتنا پکا ہو، جئی بار تیل میں کھولاؤ، مزہ تبھی آئے گا جب وہ سیرے میں ڈبویا جائے گا۔ امرتی بن گئی ہے، امرتی تو ہے لیکن اس کو سیرہ چاہیے، چاشنی چاہیے، شکر گھول کر اس کا شیرہ تیار کرو، اس میں ڈبو دو تو امرتی امرتی ہے۔ پھر ہونٹ چاٹو گے اور جس انگلی سے اٹھا کے منہ میں رکھا انگلی بھی چاٹی جاتی ہے، سیرہ لگا ہوا ہے، انگلی بھی چاٹی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ شخص قبول نہیں ہے جب تک کہ کسی شخصیت کا سیرہ نہ مل جائے، جب تک کہ غوث اعظم کے یعنی سیرے کو آپ کے اندر جذب نہ ہو جائے، تب آپ چومے جاؤ گے، چاٹے جاؤ گے، قبول کیے جاؤ گے، دعائیں مقبول ہوگی، آپ محترم ہو جاؤ گے، احترام کیے جاؤ گے، عزت بخشی جائے گی، مرتبہ دیا جائے گا، بلندی دی جائے گی، نگاہوں میں اثر ہوگی، زبان میں اثر پیدا ہوگی، جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں اللہ دیتا نہیں، سنتا نہیں، غوث کی بارگاہ میں گیا، ولی کی بارگاہ میں گیا، اولیاء کرام نہیں جانتے ہیں یہ وہی بالوشاہی جو نہ بکا تو یہاں آ گیا اور میرا سیرہ تو وہاں تیار ہے، کڑاہا میں ایک کڑاہا سیرہ تیار ہے اور یہ بھاگا بھاگا یہاں آ گیا۔ پہلے اس سیرے میں تم بڑھ جاؤ تب بالوشاہی مکمل ہے، تب امیرتی مکمل ہے۔ جب تک کہ سیرہ اس میں نہیں ہے اور اس میں رس نہیں ہے، اس میں نہیں ڈبویا گیا، بالوشاہی پک تو چکی ہے۔ ایسے ہی مسلمان ہم اسی معدے سے اچھا خستہ بھی بنا ہے، شکل بھی بالوشاہی کی ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کڑاہے کے تیل میں ہم پک چکے ہیں۔ اب ضرورت ہے یعنی چشتی سیرے میں بڑھ جائیں، قادری سیرے میں بڑھ جائیں، رضوی سیرے میں بڑھ جائیں، برکاتی سیرے میں بڑھ جائیں۔ ان سیروں میں جب بڑھ جائیں گے تو پہلے بھی بالوشاہی ہے لیکن اس میں میٹھا پن نہیں ہے، اس میں چاشنی نہیں ہے، اس میں شیرنی نہیں ہے، اس میں ذائقہ نہیں ہے، اس میں لطف نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ اور جب اسی بالوشاہی کو کسی سیرے میں ڈال دیا جاتا ہے تو ذائقہ بھی ہے، شیرنی بھی نام ہے اس کا، اچھا بھی لگتا ہے، بوڑھا پسند کرتا ہے، جوان پسند کرتا ہے، عورتیں پسند کرتی ہے، مرد پسند کرتا ہے، بچہ پسند کرتا ہے، رشتہ دار پسند کرتا ہے، عالم پسند کرتا ہے، زاہد پسند کرتا ہے، عابد پسند کرتا ہے، متقی پسند کرتا ہے، مفتی پسند کرتا ہے، محدث پسند کرتا ہے، فقیہ پسند کرتا ہے، منطقی پسند کرتا ہے، فلسفی پسند کرتا ہے، مفسر پسند کرتا ہے، مدبر پسند کرتا ہے، شاہ وقت پسند کرتا ہے۔ کیوں پسند ہے؟ سب کی نگاہوں میں اس لیے کہ اس میں چینی کا شیرہ پڑا ہوا ہے، شیرے میں بڑھ گیا ہے، پہلے نہیں پڑا تھا، کسی کے نگاہ کا مرکز نہیں تھا، جیسے ہی شیرے میں ڈبایا گیا ہر نگاہوں کا مرکز ہو گیا۔ تو میرے دوستو اللہ کا فضل ہے، ہم قادری ہیں، قادری جب قادری سیرے میں ہم ڈوب جائیں گے تو ہر مرکز کا ہر نگاہوں کا مرکز بن جائیں گے۔ پھر ہم وہ قادری چشتی بھی ہے، شہر وردی بھی ہے، کلندری بھی ہے، ابو العلائی بھی ہے، مداری بھی ہے، شہر وردی بھی ہے، برکاتی بھی ہے، رضوی بھی ہے، وہی تاج الشریعہ والا ہے، وہی ہمت گنج حضرت منور علی آفتاب الہ آباد کے بھی وہی ہے، سید سبحان الملت کے وہی ہے، شیخ تقی کے وہی ہے، بابا کمال کے وہی ہے، اور شیخ تقی ہم باشد علی کلندر کے بھی وہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم قادری سیرے میں پہلے بڑھیں تو قادری سیرے میں بڑھنے کا نام یہ ہے کہ غوث اعظم کے نام کے لنگر کا 4 نان کھانے اور بڑھ گئے، کیا یہی نام ہے؟ لنگر کھاتے رہو جب تک کہ عشق پیدا نہ ہوگا، اور اسی عشق کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے،
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار اپنے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علویت کو، شان مرتبت کو، شان بلندی کو دیکھ کر بریلی کی چوٹی چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم اٹھایا، صفحے کرتاس پر جب آپ نے تحریر مرقوم کرنا شروع کیا تو تحریر ابھر کر آئی، اور کیا ابھر کر آئی؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خوشروا، عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ سمجھا دو، اسی کو سمجھا چکا ہوں آپ کے گاؤں میں، لیکن موضوع ہے فرش 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 والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، علو مرتبہ، فرش زمین، زمین والے آپ کی شان اور بلندی کو کیا جانے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت آپ ہی کرم کر دیجئے نا، ہم لوگ فرش والے جان کے آئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں خسروا، خسرو لفظ فارسی ہے اور خسرو کے آگے الف لگا ہے، خسروا۔ تو الف فارسی میں گرامر کے اعتبار سے کسی لفظ کے آگے لگا دے تو الف اے کا معنی پیدا کرتا ہے، اس کا معنی پیدا کرتا ہے اے کا، اور خسرو معنی ہوتے ہیں بادشاہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تو اب پورا معنی خسروا کا کیا ہوا؟ اے بادشاہ۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ میرے آقا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے بادشاہ، کسی کا جھنڈا تو زمین پر لہرائے گا، بائک پر لہرائے گا، 3 ویلر پر لہرائے گا، 4 ویلر پر لہرائے گا، مکان کے اونچے بام پر لہرائے گا، اور راہ میں دونوں طرف بلیاں نصب کر کے اس پر لہرائے گا۔ لیکن اے میرے آقا، اے میرے بادشاہ، آپ کی عظمت و بلندی کی رفعت کا جھنڈا عرش پہ لہرا رہا ہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، یعنی فریرہ کا معنی جھنڈے کے ہے۔ جب اسی واقعے پر نظر گئی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اور نبی کی بارگاہ میں میرے آقا، میرے داتا، میرے آقا اعلیٰ حضرت جب پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا میرے آقا، جب میں ہندوستان میں تھا وہاں گزر جاتا تھا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، چلتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک سے طبیعت نہ بڑھی تو لاکھ بھیجا، اس پر بھی آسودگی نہ آئی تو کروڑوں بھیجا، صبر کرتا رہا، لیکن آقا غلام آپ کے در دولت پہ پہنچ چکا ہے۔ اب میں سلام پیش کروں گا تو جلوہ بھی نظر آئے، جلوے کی دید ہو تب غلام کی عید ہوگی۔ آپ سلام پیش کرتے رہے اور بارگاہ آقا میں حاضری دیتے رہے، دیدار سے مشرف نہ ہوئے تو آپ نے اسی موقع پر کہا اے میرے آقا، اے میرے داتا، اے میرے ملجا، آپ کی بارگاہ میں غلام آیا ہے، آپ جلوہ نہ دکھائیں گے؟ تو اسی موقع پر پکار کے کہتے ہیں آقا، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یوں ہی کانٹا گھما دیے دوسری طرف، اچھا نہیں لگا حضرت کو، اعلیٰ حضرت ہے نا، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ یوں ہی سے مراد ان لوگوں کی طرف جو مرچا ہلدی دھنیا بستر لے کے کاندھے پر، ہے نا، یہ گاؤں وہ گاؤں، یہ محلہ وہ محلہ، یہ مسجد وہ مسجد ٹال رہا، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں اور پھر دل کو تشفی دیتے ہیں، کیوں گھبراتے ہو، یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ہمیں یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ تو اپنوں کی بات ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا، میرے آقا اعلیٰ حضرت۔ تب کسی نے پکار کر کہا احمد رضا بولو، آپ اعلیٰ حضرت ہیں؟ ہاں میں اعلیٰ حضرت، ذرا توجہ چاہوں گا، آپ اعلیٰ حضرت ہیں؟ ہاں میں اعلیٰ حضرت ہوں۔ کیا آپ ہی اعلیٰ حضرت ہیں؟
ہاں میں ہی اعلیٰ حضرت ہوں۔ اب وہ سوچا ہوگا کہ پھنس گئے ابھی تک آپ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی تک آپ کو یاد نہیں آیا کہ کہاں سے میں نکلا تھا۔ ابھی تک آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میں نکالوں گا انشاءاللہ جب گوشت کا کرم ہوگا۔ تو آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ ہی اعلیٰ حضرت ہیں۔ ہاں میں ہی اعلیٰ حضرت ہوں۔ میرا کام نہیں ہے کہ اکھاڑے چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ ابھی مجھ کو معلوم ہے کہ کہاں تک پہلوان کو لے گیا ہوں، جیت کرنا ہے، تبھی تو جیت ہوگی، مات مکمل ہوگی۔ میں ہی اعلیٰ حضرت ہوں۔ تب اس نے مسکرا کر کہا آپ ہی اعلیٰ حضرت ہے تو میرے نبی کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی میرے نبی میرے نبی۔ کہا ہاں، کہا سنو گے میرے نبی، میں اعلیٰ حضرت ہوں، میرے نبی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ شروع کی تو گھر والوں نے دعا مانگنی شروع کر دی، اور سب ایک دوسرے کو گھوسا مارا، اور سب پہنچ کر وضو بنا لیا اور آ گئے، سب میں لگ گئے۔ اب یہ اذان ختم کی تو کہا یا اللہ پھنس گیا، اب تو ظلم ہو گیا، گھر والے جاگ گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایک کام کرتا ہوں، کہا آپ لوگ سنت پڑھیے نا، پہلے دوری کا سنت ہے نا، سب سنت میں ہوں گے، میں دھیرے سے جلدی پڑھ کے گھوڑا لے کے نکل جاؤں گا، اللہ اللہ۔ لیکن سجدہ انہی کا لمبا ہو گیا۔ گھر والے سب کے سب نماز سے فارغ ہو گئے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور ان کی نماز ہوتی رہی۔ جب سلام پڑھے کہا پھنس گیا۔ سبوں نے کہا حضور آپ اللہ کے فضل سے آئے ہیں، کرم کیجئے۔ کہا کیا کروں؟ کہا امامت فرما دیجئے۔ کہا یا اللہ آج تک تو سجدہ کیا ہی نہیں، امامت کیسے نماز پڑھائی جائے گی؟ یا اللہ میں پھنس گیا۔ کہا میں نمازی نہیں ہوں، میں تو نمازی بھی نہیں۔ کہا نہیں، چاروں طرف سے لوگ پکڑ لیے، کہا آپ کو نماز پڑھانا ہی ہوگا، اذان آپ نے پکاری ہے، نماز بھی پڑھا دیجئے، امامت بھی کر دیجئے۔ تب انہوں نے کہا ارے تم لوگ غلط فہمی کے شکار بن رہے ہو، میں ایک چور ہوں، چکا آدمی ہوں، تیرا مال چرانے آیا تھا، میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں۔ کہا اچھا، اچھی بات بناتے ہیں۔ کون ولی کہتا ہے کہ میں ولی ہوں؟ سب کہتا ہے میں گنہگار ہوں۔ کون کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں؟ کون کہتا ہے؟ یہ تو آپ کا بڑکپن ہے، آپ کی عزت و انکشاری ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا یہ دیکھو بوڑے میں تمہارا مال بھرا ہوا ہے۔ کہا نہیں وہ ہم اپنا بھرے ہوں گے، آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ آئے ہیں، بہانہ نہ کرو، نماز پڑھاؤ۔ اب گھیر لیا لوگوں نے، انہوں نے آنکھ بند کی، کہا آقا آپ نے کرم کیجئے۔ اب ادھر یہ پھنسا ہے غوث پاک اپنے خانقاہ شریف میں مسکرا رہے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا حضور اچانک کیوں مسکرانے لگے؟ کہا اس کی اتنی مان کے میں نہیں پھنسا، ہماری ایک مان کے پھنس گیا۔ میں اس کی اتنی مان کے نہیں پھنسا، ہماری ایک مان کے پھنس گیا، مسکرا رہے تھے۔ اب کرم ہو گیا غوث پاک کا۔ کہا چلو آگے بڑھے۔ اس کے بعد جیسے امامت فرمائی، اللہ اکبر، سب عطا کر دیا گیا، سب نواز دیا گیا۔ چور بن کے گیا تھا، یہاں دربار غوثیت میں اگر چور جائے تو ولی ہو جائے، نام لے کر دنیا کے کسی چپے میں اگر چور کسی مکان میں گھس جائے، نسبت غوث اعظم کی ہے۔ اگر کرم کر دے میرے غوث تو جی وہ مکان، زمین، زمینیات، مکان، مکانیات، حد حدود کے محتاج میرے غوث نہیں ہے۔ جہان کے جس چپے میں نام لیوا ہو، آپ نظر کر دے وہیں کام بن جائے، جہاں بھی ہو وہیں کام بن جائے۔ جب اللہ اکبر، اہل بیت کے کتنے ماں باپ کا بیٹا، کتنے ماں باپ کا بیٹا، جہاں چاہے وہیں بانٹ دے، تو ان کی وسعت فراخی کا یہ عالم ہے۔
تو میرے آقا کریم کی وسعت و فراخی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. ان کے گدا جب بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستو یہ غوث اعظم ہے، ان کی شان ہم جیسے آدمی بڑی بڑی بیان نہ کر پائے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے تمام شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ. یہ غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ. تو کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے تمام شہر میں ساتوں آسمان بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، عرش و کرسی بھی ہے، یہ سارے اللہ کے شہر ہیں. تحت الثری تک اللہ کے شہر ہیں، تمام کائنات اللہ کے شہر ہیں. جہاں جہاں حکم خدا ہے وہاں وہاں شہر مولا ہے. جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں جد کریم کی مصطفائی ہے وہیں وہیں میرے غوث کی رسائی ہے، وہیں وہیں میرے غوث العظم کی رسائی ہے. تو میرے غوث کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. میرے ذکر کرنے سے بلند نہیں، وہ اپنے آپ بلند ہے، اپنے آقا کے نوازنے سے بلند ہے، رب کے عطا سے بلند ہے. ہم ان کا ذکر کر کے اپنے مقدر کو چمکاتے ہیں، اپنی بگڑی بناتے ہیں، اپنے مقدر کو چمکاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سیرے میں ڈالتے ہیں، ہم قادری بنتے ہیں. قادری بن جاتے ہیں تو چشتی کا رنگ بھی مل جاتا ہے، برکاتی بھی مل جاتا ہے، رضوی مل جاتا ہے، شعر وردی مل جاتا ہے، مداری مل جاتا ہے، ابو العلائی مل جاتا ہے. یہ تمام تر سلاسل کے رنگ مجھ پر چڑھ جاتے ہیں، سب کا عشق و محبت مجھ پر غالب آ جاتا ہے. ہم صراط مستقیم پر ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اتنی دیر ہمارے خطبہ، شعراء، نعت نبی، منقبت اولیاء کرام اور خطاب واعظ و نصیحت آپ نے سماعت فرمائی ہے. نظامت کا بھی کام انجام دیا گیا ہے، آپ نے سماعت کا کام انجام دیے ہیں اور ذاکرین نے ذکر کے کام کا انجام دیا ہے. گھر والے اور ان کے معاونین نے محفل سجانے کا، مچانے کا، بسانے کا، بلانے کا کام انجام دیا ہے. اللہ ان تمام کاموں میں اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو جانے انجانے میں، بھول چوک میں، مولا تو رحمان و رحیم ہے. اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کے اولادوں کے صدقے وسیلے سے ان غلطیوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا ہم ایک دوسرے کو، فضا کو، ہوا کو، پتیوں کو، پیڑوں کو، درختوں کو، ذراتوں کو، یہ شامیانوں کو، ایک انسان دوسرے انسان کو، ایک دوسرے کو گواہ بنا کر مولا تعالیٰ اتنی دیر کے گفت و سنود کی محفل کے اختتام کے وقت ہم سب مل کر صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور کلمہ شریف پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. مولا ایمان میں تازگی عطا فرما اور توبہ کو قبول فرما. پڑھیے، توبہ کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.